کلام اللہ کو معجز بیاں کہنا ہی پڑتا ہے، نہ ہو گرچہ زباں سے دل سے ہاں کہنا ہی پڑتا ہے۔ نظام زندگانی جس نے بخشا ہے زمانے کو، یقیناً اس کو دستور جہاں کہنا ہی پڑتا ہے۔ لگائی تھی عرب کے منہ پہ جس نے مہر خاموشی، فصاحت کی اسے موج رواں کہنا ہی پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، آج کا ہمارا سبق نورانی قاعدے میں تختی نمبر 3 حرکات کا ہے۔ اس میں بھی بہت ساری چیزیں طلبہ کو سمجھانے مقصود ہیں، اور کچھ باتیں آپ حضرات سے کرنی ہیں کیونکہ آپ میں سے کچھ پڑھانے والے ہیں۔ مدرس کو بہت ساری باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم ابتداءً حرکات اور نقاط سے عاری اور خالی تھا۔ کہتے ہیں کہ پھر ناواقفوں کی غلطیوں کی وجہ سے اس پہ اعراب لگانے کے لیے سوچا گیا، اور جب اعراب کا وجود دیا جانے لگا تو بقول علامہ دانی رحمت اللہ علیہ، امام ابو الاسود دولی رحمت اللہ علیہ نے 30 کاتبوں میں سے بنی عبد قیس کے ایک شخص کو منتخب فرمایا اور یوں فرمایا کہ تم قرآن کریم لے آؤ، روشنائی لے آؤ، اور ایک قسم کا رنگ کلر لے آؤ۔ جب میں تلاوت کروں، جب میں قرات کروں، اور جب تم دیکھو کہ انفتاح فم ہو رہا ہے تو تم حرف کے اوپر ایک نقطہ لگا دو جو فتح کی علامت ہو۔ جب تم یہ دیکھو کہ انضمام شفتین ہو رہا ہے تو تم حرف کی ایک جانب نقطہ لگاؤ جو ضمہ کی علامت ہو۔ جب تم دیکھو کہ انخفاض صوت فم ہو رہا ہے تو تم حرف کے نیچے ایک نقطہ لگا دو جو کسرہ کی علامت ظاہر کرے۔ عزیز طلبہ، یہ حرکات ضمہ، فتح اور کسرہ، ضمہ کس کو کہتے ہیں؟ انضمام شفتین۔ اگر خالی انضمام شفتین ہوگا تو ضمہ نہیں کہلائے گا، اس کے ساتھ آواز کا بھی مڑنا ضروری ہے۔ اور انفتاح صوت فم ہو، انفتاح فم ہو تو فتح کہلائے گا، اور انخفاض صوت فم ہو تو کسرہ کہلائے گا۔ کسرہ کے معنی ہے ٹوٹا ہوا، اور ٹوٹی ہوئی چیز نیچے گرا کرتی ہے۔ کسرہ میں آواز نیچے کی طرف جاتی ہے، اس لیے اس کو کسرہ کہا گیا۔ البتہ ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے کہ آیا حروف اصل ہیں یا حرکات اصل ہیں، تو اس کے اوپر محقق فن علامہ جزری رحمت اللہ علیہ نے، اور ان سے پہلے امام مکی ابن ابی طالب رحمت اللہ علیہ نے، امام جزری رحمت اللہ علیہ نے التمہید کے اندر، اور امام مکی رحمت اللہ علیہ نے الرعایہ کے اندر مستقل باب قائم فرمایا ہے
اور اختلاف کا مدلل بیان فرمایا ہے کہ بعض کے نزدیک حروف اصل ہیں، حرکات فرع ہیں، اس لیے کہ حروف ساکن ہیں، اور بوقت ترکیب بنائے کلمہ حرکات کو لایا جاتا ہے، اس لیے حرکات حروف اصل ہیں۔ اور دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ حروف قائم بالذات ہیں، جو کسی دوسرے کے محتاج نہیں، جبکہ حرکات قائم بالذات نہیں، وہ حروف کی محتاج ہیں۔ تیسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ الف مدہ کے اندر حروف میں ایک الف مدہ ہے، الف مدہ کے اندر کبھی حرکت نہیں لگتی، جبکہ کوئی حرکت بغیر حروف کے نہیں ہوتی۔ ایک دوسری جماعت کی دلیل یہ ہے کہ حرکات اصل ہیں، حروف فرع ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ حرکات کا دگنا کرنے سے مد بن جاتا ہے۔ جیسے ضمہ کو تھوڑا سا کھینچو تو واو مدہ بن جائے گا، کسرہ میں تھوڑا کھینچو تو یا مدہ بن جائے گی، اور اسی طرح فتح میں اگر کھینچو تو الف مدہ بن جائے گا۔ یہ حرکات کے بارے میں چند اصولی باتیں تھیں۔ اب میں آپ کو اس طرف لے چلوں کہ جو چھوٹے بچوں کا سبق ہے قاعدے کے اندر۔ ان چیزوں کا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عرب اپنے آپ کو عرب اسی لیے کہتے ہیں، عرب کا معنی ہے بڑے فصیح و بلیغ، اور وہ ہمیں عجمی اس لیے کہتے ہیں کہ عجمی کا معنی ہے گونگا۔ تو عربوں کی تو زبان جو ہے اس میں قرآن پاک نازل ہوا، تو ان کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، تو اعراب اور نقطے جو ہیں یہ بعد میں لگائے گئے اور یہ فن بنتا گیا۔ اب میں آپ کو نورانی قاعدے کی تختی نمبر 3 کو انتہائی آسان کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ چیزیں جو چھوٹے طلبہ کو ابتدا میں سمجھائی جاتی ہیں، جن کو اکثر اساتذہ نہیں سمجھاتے، وہ قاعدہ رٹا لیتے ہیں اگر، اور نیچے مشق کرانے شروع کر لیتے ہیں۔ سب تو نہیں، چند مکاتب کے اساتذہ دور دراز میں، تو اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ طلبہ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور یہاں کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے تھوڑی سی اس کی پہچان کے لیے میں بورڈ کی طرف جاتا ہوں، آپ غور سے دیکھیں۔ میں نے حرف تو نہیں لکھا لیکن ایک نشان لگایا ہے۔ جس طریقے سے میں نے بتایا کہ ابتدا میں نقطے لگائے گئے اعراب کی جگہ، پھر جب نقطوں کے لگانے کی باری آئی ہوگی تو شکل چینج ہوئی۔ اب اس کو ہم کہتے ہیں زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اس کا نام بھی حرف کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ کہاں لگایا جاتا ہے؟ جبکہ زبر کے معنی ہی اوپر کے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی آواز اوپر جاتی ہے، آواز اوپر جاتی ہے۔ انفتاح فم ہوتا ہے، منہ کھلتا ہے، آواز اوپر جاتی ہے، اس کا نام زبر رکھا اور اس کو حرف کے اوپر لگایا۔ کتنا بہترین انداز۔ اب یہ جس کو کسرہ کہتے ہیں، جس حرف پہ زبر ہو، فتح ہو، اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ جس حرف کے نیچے کسرہ ہو اس کو مکسور کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر ضمہ ہو اس کو مضموم کہتے ہیں۔ اب یہاں ہم آسان کر کے سمجھائیں گے کہ یہ زبر ہے، اور زبر حرف کے اوپر اس لیے لگایا کہ اس کی آواز اوپر اٹھتی ہے۔ اب یہ زیر ہے، زیر حرف کے نیچے اس لیے لگائی کہ اس کی آواز نیچے جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے اس کو کیا کہا؟ اور زیر کے معنی ہی نیچے کے ہیں۔
अब ये पेश है और इसको थोड़ा मोड़ दिया है, शक्ल भी इसकी थोड़ी अलग कर दी है, इसको यूं मोड़ दिया है। वजह इसकी ये है, पेश इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी आवाज भी आगे जाती है और क्या होता है कि इंजिमाम शफतैन होता है, होठों की तरफ, होठों को आगे की तरफ जो है वो झुकाया जाता है, इशारा आगे की तरफ किया जाता है, आवाज आगे जाती है। इसको पेश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जज्म कहते हैं या सुकून कहेंगे। एक बात याद रहे कि सुकून हरकत की जिद है, हरकत सुकून की जिद है। हर हर्फ अगर साकिन हो तो जब तक हरकत नहीं लगाएंगे तो तलफ्फुज बनाने में क्या होगा? देर लगेगी। जिस तरह आपने इख्तिलाफ देखा, वहां अक्सर का यह रुझान है कि ना हर्फ को फोकियत हासिल है, ना हरकात को फोकियत हासिल है, ना हुरूफ को फोकियत हासिल है, ना हरकात को फोकियत हासिल है, बल्कि तलफ्फुज बनाने के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, दोनों अपनी जगह पे कायम है। समझिए आप बात। तो इसका नाम जबर है, जो हर्फ के ऊपर टेढ़ी सी लकीर होती है। इसको जबर इसलिए कहते हैं कि इसकी आवाज ऊपर को उठती है। इसका नाम जेर है, यह हर्फ के नीचे है, उसी तरह की लकीर है। इसको जेर इसलिए कहते हैं कि इसकी आवाज नीचे को जाती है। इसको मुड़े हुए को पेश कहते हैं और आगे की तरफ इसको मोड़ा है इसलिए कि इसकी आवाज आगे को जाती है। यह निशान जज्म का है कि इस तरह के निशान वाला हर्फ जो है वो साकिन होता है, वो हरकत वाला नहीं होता, मुतहर्रिक नहीं होता, उसकी आवाज आगे पीछे नहीं जाती बल्कि वहीं बंद हो जाती है। ये तशदीद है। ये अलग बात है कि सुकून भी दो तरह का है, तशदीद भी दो तरह की है, एक असली है, एक आरजी है। सुकून भी एक असली है, एक आरजी है। वो सबक हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज मुश्किल पड़ेगा, छोटे बच्चों को यहां समझाना मुश्किल पड़ेगा। अलबत्ता एक बात याद रखें, एक हर्फ मुकर्रर हो, दो मर्तबा आया हो, पहला यानी मिसाल लाम ही है तो लाम दो मर्तबा आया, पहला लाम साकिन था, दूसरा मुतहर्रिक था। कोई भी हर्फ दो मर्तबा आया, पहला साकिन था, दूसरा मुतहर्रिक था, साकिन को हज़फ किया गया, मुतहर्रिक के ऊपर तशदीद लगा दी। तशदीद वहां लगती है कि एक हर्फ दो मर्तबा आया था, पहला साकिन था, दूसरा मुतहर्रिक था, साकिन को हज़फ किया गया, मुतहर्रिक के ऊपर तशदीद लगा दी गई। तशदीद का माना सख्ती का है, सिक़ल का है, दुश्वारी का है। तो इस्म को अदा करते वक्त क्या कहा गया कायदे में कि जुबान एक मर्तबा उठे और देर दो हर्फ की लगे, और तशदीद में एक किस्म की सख्ती होती है। वो इसीलिए होती है कि हर्फ को हज़फ तो किया है जाहिरी तौर पे, लेकिन असल के एतबार से ये बाकी है, असल के एतबार से। हाँ, इसीलिए यहां ये बात तो नहीं बतानी थी, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं कि मद्द फरई के दो सबब हैं, हमजा और सुकून। और अगर दो सबब हैं तो वाला बौलीन वाला मद क्यों है? वो तशदीद है। वो इसीलिए है कि उसमें पहला हर्फ साकिन है। वो आगे मद के बारे में हम चलेंगे तो तफसील से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये बात समझ में आ गई। अब इतना ये ख्याल रखें कि बाद हजरात का ये एतराज है और किसी हद तक उनका एतराज सही भी है कि छोटे बच्चों को लंबे कायदे न पढ़ाए जाएं, वो याद नहीं कर सकते। एक बात तो आप याद रखें कि हर कायदा याद करते हुए समझा नहीं जाता, समझ में आता ही नहीं। एक बच्चा अरबी अव्वल में बैठता है, अरबी अव्वल के अंदर उसको अब नौहमीर रटाओ, वो रट लेगा, वो सुना लेगा, लेकिन उसको बहुत थोड़ी समझ में आएगी। इससे हटकर एक दूसरी बात बताऊं, बर्रे सगीर में ही हम साइंस पढ़ते हैं, दूसरी जुबान में पढ़ते हैं। हम जोग्राफिया पढ़ते हैं, दूसरी जुबान में पढ़ते हैं। हम तारीख पढ़ते हैं, दूसरी जुबान में पढ़ते हैं। हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, दूसरी जुबान में पढ़ते हैं। और अक्सर देखा गया कि बड़ी क्लासों के अंदर तलबा इम्तिहान तो पास कर लेते हैं, लेकिन उस जुबान पर कुदरत नहीं होती, इसलिए कि वो हमारी जुबान नहीं है। अब समझ गए होंगे।
زبان پہ قدرت نہیں ہوتی. بہت کم بچے ہیں جو زبان کو پورے کا پورا جانے, اس کے ٹینس کو جانے, اس کی ساری چیزوں کو جانے. تو چھوٹے بچوں کو کم سے کم یہ قواعد یاد کروا دیے جائیں. جب اس کے 5-10 پارے حفظ ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ قاعدے اس کو سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے. تو ابتدائی قواعد میں ہم یہ پڑھاتے ہیں کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. لکھوں کہ اسی طرح پڑھاؤں؟ ہم اس طرح پڑھاتے ہیں. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں, تھوڑا بھی نہ کھینچیں. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے, جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. اتنا تو ہے اس میں. ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں. حرکات تو جمع ہے نا. ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں. حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں. جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین والے حرف کو منون کہتے ہیں. یہاں ایک زبر لگی, یہاں دو زبر بھی آئیں گی. اتنا قاعدہ تو ہم ابتدا میں پڑھا دیں. جب یہ حرکات کو بچہ سمجھ لے کہ زبر کس کو کہتے ہیں, زیر کس کو کہتے ہیں, پیش کس کو کہتے ہیں, اور حالانکہ آگے ہے جزم کا سبق, آگے ہے تشدید کا سبق, لیکن یہی ہم اس کے ذہن نشین کر دیں تاکہ آگے اس کو آسان ہو جائے. جب یہ سمجھ لے بچہ, اس کے بعد ہم جو ہے وہ تختی شروع کروائیں. اب ایک بات اس میں ہے کہ بہت سارے لوگ ہجے کرنے میں, اجرا کرنے میں اختلاف رکھتے ہیں. جی اس کا ہجے اس طرح کرو, اس کا اجرا اس طرح کرو, اس کا قاعدہ اس طرح بیان کرو. مقصد وہ نہیں ہے. مقصد قاعدہ بیان کرنا نہیں ہے. کسی کا انداز الگ ہے, دوسرے کا انداز الگ ہے. مقصد ہے قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی مشق کرنا, قاعدہ اس انداز میں پڑھنا کہ قرآن پاک کا وہ معاون بنے اس کی تصحیح کا. ایک بچہ اچھی طریقے سے تجوید کے ساتھ ناظرہ پڑھنے والا بن جائے. مقصد اصل میں یہ ہے. البتہ ابھی آپ نے پیچھے سنا کہ حرکت کا 2 گنا مد ہوتا ہے اور مد کا نصف حرکت ہوتی ہے. اب یہاں یہ خیال رکھا جائے کہ حرکت کو ذرہ برابر بھی ہم کھینچے نہیں. حرکت کو ذرہ برابر, یہ زبر کی تختی میں 2 باتوں کا خاص خیال رکھا جائے. زبر کی تختی میں ایک تو اس کو کھینچا نہ جائے اور ایک اس میں جھٹکا نہ لگایا جائے. ایک اس میں اگر جھٹکا لگا تو جھٹکا حمزہ ساکنہ میں لگتا ہے. کہاں لگتا ہے؟ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. تو حمزہ ساکنہ پیدا ہو جائے گا, ایک نیا حرف پیدا ہو جائے گا. میں نے پرسوں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کسی حرف کو گھٹانا یا بڑھانا یہ لہن جلی کی ایک قسم ہے. تو حمزہ ساکنہ یہاں پیدا ہو جائے گا. ہم نے اس میں جھٹکا بھی نہیں لگانا ہے اور ہم نے اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے. یہ بڑی اہم تختیاں ہیں زبر کی, زیر کی, پیش کی اور مد اصلی کی. ان میں ہم مشق اس انداز میں کریں گے انشاءاللہ کہ کوئی حرف جو ہے اس کی غلطی باقی نہ رہے. اس انداز کی مشق کرائی جائے گی. کل سے انشاءاللہ اس کی حمزہ سے لے کر یا تک کی مشق اور اس کے بعد آگے بھی پڑھیں گے. جتنا ہو سکے گا اس کی کل ہم مشق کریں گے. اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد رکھ لو کہ زبر کس کو کہتے ہیں, زیر کس کو کہتے ہیں, پیش کس کو کہتے ہیں, کیوں لگایا گیا, کس انداز میں لگایا گیا. میں نے آپ کو تھوڑا سا تاریخی پس منظر بھی بتا دیا کہ کس انداز میں لگایا گیا. ہماری آسانی کے لیے لگایا گیا, ہماری آسانی. اور یہ من جانب اللہ چیزیں ہیں. اگرچہ یہ لگی ہوئی نہیں تھی, اعراب لگے ہوئے نہیں تھے, لیکن زبر کی آواز اوپر تو اٹھ رہی تھی. پیش لگا ہوا نہیں تھا لیکن پیش کی آواز تو آگے جا رہی تھی. زیر لگی ہوئی نہیں تھی, زیر کی آواز تو نیچے جا رہی تھی. تو اسی اعتبار سے یہ علامتیں دی گئی ہیں. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے بچوں کو جو ہے یہ ابتدائی تعلیم انتہائی آسان فرمائے. ہماری کوشش یہی ہے کہ بچہ آسانی کے ساتھ قاعدے کو سمجھ کر پڑھنے والا بن جائے تاکہ قرآن پاک ناظرہ وہ خود بخود پڑھنا شروع کر لے. ہم خالی سنیں
تھوڑا سا کہیں بتانا پڑے وقف وغیرہ، باقی وہ خود پڑھے. اس طرح کی ایک ترتیب انشاءاللہ قائم کی جائے گی. آپ دیکھیں گے آگے قاعدے میں اس ترتیب سے چلے.